السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب الاحکام التی تعرف بالدلائل، ان احکام کا بیان کے جو دلائل کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں، معلوم کیے جاتے ہیں۔ وکیف معنی الدلالہ و تفسیریها یا تفسیرها، اور دلالت کا معنی کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کی تفسیر، دلالت کی تفسیر کیا ہوتی ہے۔ یہ اصول فقہ کی کچھ بحوث کی طرف اشارہ کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ آپ جانتے ہیں کہ عبارت النص ہوتی ہے، دلالت النص ہوتی ہے، اقتضاء النص ہوتی ہے، اور اس طرح یہ اصول فقہ کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں معروف ہیں۔ یعنی دلائل، کن چیزوں، دلائل سے جو احکام کو مستنبط کرنا ہے ان کے کون کون سے طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر ایک کے کا فہم اتنی اپروچ نہیں رکھتا کہ وہ دلائل سے احکام کو مستنبط کر سکے۔ استنباط کے اندر ہر ایک کی کوالٹی الگ الگ ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے اندر بھی قوت استدلال جو ہے نا ہر ایک کے پاس ایک جیسا نہیں تھا۔ مختصراً ذکر کرتے ہیں، آج ذرا کیونکہ لیٹ بھی ہو گئے۔ وقد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر الخیل وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے وغیرہ کے معاملے کا ذکر کیا، خبر دی ہے۔ گھوڑے کے آگے آ رہی ہے نا حدیث، اس کے اندر ہی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، گھوڑا کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے وغیرہ کے معاملے کے متعلق خبردار کیا ہے۔ ثم سئل عن الحمور، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گدوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ فدلہم علی قولہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کر دی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ اس کے بارے میں، یعنی واضح احکام آپ کے بارے میں آپ کے پاس نہیں تھے، تو آپ نے عمومی آیت سے استدلال کر لیا۔ وسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الضب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضب کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی سانڈے کے بارے میں یا سانے کے بارے میں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا آکلہ ولا احرمہ، میں اسے کھاتا نہیں اور نہ اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ یعنی آپ نے اس کو طبیعت اور نیچر کے مطابق آپ نے اس سے اعتراض کیا، کھانے سے پرہیز کیا، لیکن حرام نہیں قرار دیا، کیونکہ حرام کہنے کے اوپر کوئی دلیل نہیں تھی اس کی۔ وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الضب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ضب کو کھایا گیا، یعنی ساننے کو کھایا گیا۔ فاستدل ابن عباس، تو ابن عباس نے استدلال لیا اس سے کہ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، کہ یہ حرام نہیں ہے، یعنی چونکہ آپ کے سامنے کھایا گیا لہٰذا یہ چیز اس کی تقاضا کرتی ہے کہ اگر حرام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکیر فرما دیتے۔ آپ کا نکیر نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مباح ہے، حلال ہے۔ تو یہ احکام مستنبط کرنا دلائل سے، اس چیز کا بیان ہے۔ جی پڑھیے گا، جی کون پڑھیں گے؟ تاجور صاحب آپ ہی پڑھیے گا ذرا۔ تاجور صاحب کوئی نہیں ہے، کون پڑھیں گے جی پھر؟ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن زید بن اسلم عن ابی صالح السمان، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل لثلاثۃ، گھوڑا یا گھوڑے یا اگر جنس مراد ہو، گھوڑے تین طرح کے بندوں کے لیے ہوتے ہیں۔
یعنی گھوڑے کے رکھنے کے اعتبار سے لوگوں کی تین طرح قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، لی راجولن، ایک بندے کے لیے اجر، اجر ہوتا ہے گھوڑا رکھنے میں، یعنی اس نے رکھے کس نیت سے یہ میٹر کرتا ہے۔ لی راجولن، ایک وہ شخص ہے جس کے لیے اجر، یہ گھوڑا اجر ہوتا ہے۔ ولی راجولن، اور ایک وہ شخص ہے ستر، جس کے لیے گھوڑا رکھنا یہ ستر کا باعث، پردہ پوشی کا باعث بنتا ہے۔ وعلی راجولن وزر، اور ایک شخص کے لیے یہ گھوڑا بوجھ ہوتا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ اس کے خلاف اس کے اوپر گناہ ہوتا ہے، گناہ کا باعث بنتا ہے۔ اب اس کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ گھوڑے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ آپ کو اس کے بارے میں وحی عطا کر دی گئی تھی۔ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، وہ شخص کے جس کے لیے گھوڑا اجر ہوتا ہے، فرجل، اس سے مراد وہ شخص ہے رابطها فی سبیل اللہ، جس نے اپنے گھوڑوں کو اللہ کی راہ کے اندر باندھا، یعنی اس کے راہ خدا میں اس کو وقف کر دیا۔ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ او روضۃ، اس نے اس کو باندھ دیا یا چھوڑ دیا اس کو اسے کہتے ہیں نا چراگاہ کے اندر، یعنی لمبی رسی کے ساتھ اس کو باندھ دیا چراگاہ کے اندر۔ مرجن، مرجن کہتے ہیں چراگاہ، اور روضتن میں سرسبز و شاداب، جو سبزے کے اندر، وہاں اس کو باندھ دیا تاکہ وہ چرے۔ فرمایا فما اصابت فی تیالیہا، بس اپنی رسی کے اندر، یعنی رسی کی جو لمبائی اس نے چھوڑی تھی، اس کو باندھا تھا لمبی رسی کے ساتھ۔ آپ نے شاید جانوروں کو باندھے ہوئے دیکھا ہوگا چراگاہوں کے اندر، جو لمبی رسی باندھ دی جاتی ہے تاکہ وہ دور تک چرے جا کر۔ تو فما اصابت، تو جس فما اصابت، جو وہ پہنچتا ہے، گھوڑے پہنچتے ہیں، فی تیالیہا، اپنی رسی میں، اپنی لمبائی لمبی رسی میں، ذالک فی تیالیہا ذالک من المرج والروضۃ، جو بھی وہ اس چراگاہ میں اور اس سبزے کے اندر پہنچتے ہیں، یعنی مطلب اس کو کھاتے ہیں اپنی لمبی رسی کے ذریعے، وہ کھاتے ہیں جتنی بھی چراگاہ کے اندر سبزے کو، کان لہو حسنات، تو یہ اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یعنی جس گھوڑے کو اس نے راہ خدا میں، راہ مولا میں باندھ رکھا ہو، وقف کر دیا ہو، اب اگر وہ کسی لمبی رسی کے ساتھ اس کو چراگاہ کے اندر باندھ دیتا ہے، اور وہ گھوڑا اس کا وہاں سے چارہ کھاتا ہے، سبزہ کھاتا ہے، تو وہ چارہ کھانا بھی اس کے حق میں نیکی لکھ دیا جاتا ہے، یعنی باندھنے والے کے حق میں۔ ولو انہا قطعت طیلہا، اور اگر وہ گھوڑا وہ کاٹ دے طیلہا، اپنی رسی کو، یعنی وہ رسی تڑا کے چل بھاگ جائے، ٹھیک ہے، رسی کاٹ کر وہ بھاگ جائے، یا رسی توڑ کر وہ بھاگ جائے، تو اور فستنت، فستنت شرفن، اور وہ بھاگ جائے شرفن، ایک گھاٹی، او شرفین، یا دو گھاٹی دور، یعنی وہ رسی کو توڑوا کے، رسی کو کاٹ کر جو ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے، ایک دو گھاٹیاں کراس کر لیتا ہے، تو کانت آثاروہا وارواسوہا، تو اس کے جو نشانات ہیں چلنے کے، پاؤں کے نشانات، وہ بھی، وارواسوہا، اور اس کی جو لید ہوتی ہے، جو وہ چارے کے نتیجہ کے اندر لید کرتا ہے، تو وہ حسنات لہو، اس کے لیے وہ بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے، یعنی وہ خیر ہی خیر ہوتی ہے، اس کے کا گھوڑا اس کے لیے خیر ہی خیر، اس کا چارہ کھانا، اس کا لید کرنا، اس کا دوڑنا، اس کے پاؤں کے قدم اور نشانات، سارے کے سارے اس کے ہاتھ میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ولو انہا مرت بی نہر، اگر وہ کسی نہر کے پاس سے گزرتا ہے، پانی والی جگہ سے گزرتا ہے، فشریبت منہ، اور وہ گھوڑا اس سے پی لیتا ہے، ولم یرید ان یسقیا بہ، حالانکہ وہ شخص ارادہ نہیں کرتا تھا کہ وہ گھوڑا اس پانی سے پیے، یعنی اس شخص نے ارادہ نہیں کیا ہوتا تھا کہ اس گھوڑا یہ جو ہے نا اس پانی سے پیے، لیکن خود ہی پی لیتا ہے، تو
کان ذالک حسنات لہو، تو یہ بھی اس کے لیے نیکیاں بن جاتی ہیں، یہ اس کا پانی پینا بھی اس کے لیے نیکیاں بن جاتا ہے۔ اور فرمایا وہی لذالک، وہی لذالک الرجل اجر، یہ گھوڑا، اس طرح کے جو گھوڑے ہیں یہ اس شخص کے لیے اجر کا باعث ہے، یعنی جن گھوڑوں کو اس نے راہ خدا کے اندر وقف کیا ہے اور وہ چارہ کھاتے ہیں، لید کرتے ہیں، چلتے ہیں، تو سارا کچھ اس کے حق میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ورجل، اور ایک وہ شخص ہے، ربطہ، جس نے اس گھوڑے کو باندھا ہے، تغنین و تعففا، اپنے بچاؤ کے لیے، اور اپنے کہہ لے کہ دفاع کے لیے اس نے جو ہے نا اس کو باندھا ہے، کہ اپنے دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اس نے یہ گھوڑا باندھ رکھا ہے۔ لیکن وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، لیکن وہ اپنے اللہ کا حق نہیں بھولتا، فی رقابها، اس پر اس کی گردن کے والے سے، فی ظہوریہ، اور اس کی پیٹھ کے والے سے، مطلب یہ کنایا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جانے سے، یعنی وہ اس گھوڑے کو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر بھی استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے رکھا اپنے مقصد کے لیے تھا، اپنے اظہار یعنی اپنے بچاؤ کے لیے رکھا تھا، راہ خدا کے لیے اس نے نہیں رکھا تھا، لیکن وہ اس گھوڑے کو اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور راہ خدا کے اندر بھی استعمال کرتا ہے، یعنی اللہ کے حق کو بھی نہیں بھولتا۔ تو فہی الہ ستر، تو یہ گھوڑا اس کے لیے یعنی ستر بن جائے گا، پردہ پوشی کا باعث بنے گا، کیا ستر مطلب نہ تو اس کو گھوڑا رکھنے کا گناہ ملے گا، اور نہ ہی اس کو گھوڑا رکھنے کا فی نفسی ثواب ملے گا، باقی جب گھوڑے کو راہ خدا کے اندر استعمال کرتے ہیں تو اس وقت تو اس کو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن فی نفسی اس کو، کیونکہ اس نے رکھا اس نیت سے نہیں ہے، اس لیے اس کو نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، اس کے لیے مباح ہے گھوڑا رکھنا، باقی جب وہ استعمال کرے گا اس کو راہ خدا کے اندر تو اس وقت اس کو نیکی بھی ملے گی اس پر۔ وراجل، اور ایک وہ شخص ہے، رابطہ فخرا و ریان، جس نے گھوڑے کو فخر اور ریاکاری کے لیے رکھا، فخر و مباحات اور ریاکاری، اس مقصد کے لیے اس نے گھوڑے کو رکھا، تو فہیہ اعلی ذالک وزر، تو یہ گھوڑا اس کے حق میں بوجھ ہوگا، یعنی اس کے لیے گناہ کا باعث ہے، کیونکہ ریاکاری کرنا اور فخر کرنا، ایک دوسرے پر بڑھاؤ چڑھا کرنا، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ گناہ بنے گا اس کے لیے۔ تو یہ تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے متعلق بتائی ہے، تو یہ آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہوئی ہے۔ آگے جو محل شاہد ہمارا جو آ رہا ہے وہ یہ ہے، وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا گیا کہ ان کی تفصیل کیا ہے، کیونکہ گدھے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحتاً کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے جو عمومی احکام تھے، جو عمومی دلائل تھے، اس سے آپ نے استدلال کر کے خبر دے دی، یعنی استنباط کر کے آپ نے خبر دے دی۔ تعالیٰ، تو آپ نے فرمایا کہ ما انزل اللہ علیہ فیہا، نہیں اس بارے میں مجھ پر کوئی چیز نازل ہوئی، اس بارے میں خاص مجھ پر کوئی نازل نہیں ہوئی، الا ہذیہ الآیہ، مگر یہ ایک آیت ضرور ہے، الفاظ، جو ایک منفرد آیت ہے، الجامعۃ، اور یہ بڑی جامع آیت ہے، یعنی اس کے اندر بہت سی چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو عمومی آیت کہہ سکتے ہیں آپ، یہ ایک عمومی آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس بارے میں خاص میرے اوپر نازل نہیں ہوا کہ گدھوں کے بارے میں تفصیل کیا ہے، یعنی گدھا رکھنا ثواب کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، اس بارے میں کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ آیت ہے ایک، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے ایک ذرے برابر بھی نیکی خیر کی ہوگی تو اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا اس کو بھی وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ تو یہ آیت سے استدلال آپ نے کیا کہ اگر کوئی گدھے کو اچھے مقصد کے لیے رکھتا ہے تو اس کو اس کی نیکی ملے گی، اور اگر کوئی برے مقصد کے لیے رکھتا ہے تو اس کو اپنی برائی کا بدلہ بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ آپ نے ایک عمومی آیت سے استدلال کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جس بارے میں ایسا معاملہ کہ جس بارے میں شریعت نے واضح طور پر نص وارد نہ کی ہو، تو ہمیں اس عمومی دلائل سے استدلال کرنا، یہ ایک فقیہ کے لیے، ایک کیا لیں آپ مفتی کے لیے، اور ایک مجتہد کے لیے جائز ہے۔
کسی کا کوئی سوال جی یہاں تک؟ جی تاجر بھائی پڑھیے گا جی آگے ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آپ آواز آپ کی کم آ رہی ہے. شیخ محترم آواز صحیح آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی صحیح. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. قال الامام حدثنا يحيى قال حدثنا نعيمة عن منصور بن صفية عن امه عن عائشة ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا طويل ہے جی شیخ محترم. یہ حد محمد بن عقبہ هو ابن عقبہ، یہ شیخ صاحب یہاں پر تحویل ہے. یہ نہیں تحویل نہیں، میرا تو خیال یہاں پہ غلطی کے ساتھ یہ ایڈ کر دیا گیا. میں اور کتاب سے دیکھتا ہوں ذرا ایک منٹ. ہاں جی یہ تحویل ہے جی. ہاں وحدثنا کہنا ہے. حدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري عن منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه. کہ خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ ہے کیسے پاک ہو، حیض کا غسل کیسے کرے. ہاں جی قال تأخذین فرصة ممسکة. تو نبی یعنی اکرم صلی اللہ علیہ غسل کے وسلم حوالے نے سے فرمایا کہ غسل کے آپ حوالے ایک سے نا غسل کے حوالے سے بھی ایک خاص چیز کے بارے میں پوچھا کہ اپنی جو مخصوص عضو ہے اس کو کس طرح صاف کرے، یہ پوچھا گیا. قال آپ نے فرمایا کہ تأخذین جی فرصتم ممسکتن. آپ ایک خوشبو لگا یہ دوبارہ فتوضئین بها، اور اس کے آپ کی ساتھ آواز نہیں آئی آپ کی. شکم کہا کہ آپ ایک مسک سے مسک لگایا ہوا ایک چھوٹا سا کپڑا یا روئی کا استعمال کریں گے. ہاں جی روئی کا استعمال کریں گے. فتوضئین بها، جس کے ذریعے سے آپ فتوضئین بها صفائی اور اختیار اس کر کے لیں گے. ساتھ صفائی کر لیں گے. مطلب یہ روئی کے ذریعے خوشبو کو استعمال کر لیں گے اس مقام پر جو متاثرہ مقام ہوتا ہے، تو اس سے آپ صفائی کر لیں گے، نظافت حاصل کر لیں گے، کیونکہ وضو کا مطلب نظافت حاصل کرنا بھی ہوتا ہے. جی قالت کیف اتوضأ بها یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول میں کیسے اس سے صفائی کروں حاصل. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفائی کر لو. قال کیف اتوضأ بها، کہا کیسے صفائی کروں یا رسول اللہ. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضئین بها، کہا آپ سے صفائی کریں گے. عائشہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فعرفت الذی یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں پہچان گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی. فجذبتها، پھر میں اسے اپنی طرف کھینچا. الیہ فعلمتها، پھر میں نے اس کو فعلمتها فعلمتها، پھر میں نے اس کو سکھلایا. تو بتا دیا کہ آپ کس طرح. اب یہ ہمارا محل شاہد ہے کہ قوت استدلال ہر ایک کے پاس ایک جیسا نہیں ہوتا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو 2-3 بار کہا کہ آپ، یعنی آپ نے اشارتاً فرمایا لیکن وہ سمجھ نہیں پائی. لیکن سیدہ عائشہ کے پاس قوت استدلال زیادہ تھی تو ان کو سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے. انہوں نے خاتون کو کھینچا اپنی طرف کہ اللہ کی بندی کیا باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہو بار بار.
تو خود ان کو پھر تفصیل کے ساتھ سمجھا دیے جس طرح ایک خاتون دوسری خاتون کو سمجھا سکتی ہیں۔ تو یہ استدلال ہے کہ قوت استدلال ہر ایک کے پاس ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ہے، اگر کسی کے پاس قوت استدلال نہیں ہے تو وہ دوسرے سے پوچھ لے، دوسرے سے معلوم کر لے، کسی کو ایک مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی وہ دوسرے سے حاصل کر لے۔ تو یہ ہے کہ دوسرا، یہ استدلال کی قوت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ خداداد صلاحیت ہوتی ہے کہ انسان کو ذہانت اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہوتی ہے، فراست ایسی دی ہوتی ہے۔ بس اوقات ذہانت، لیکن صرف ذہانت کام نہیں کرتی، یاد رکھیں۔ ذہانت کے ساتھ ساتھ اہل فن کے ساتھ اگر اس کی اٹھک بیٹھک نہیں ہے، اہل فن کے ساتھ اس نے وقت نہیں گزارا، تو وہ جو اس کی فراست ہے وہ اس کو نقصان کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کتنے ایسے اسکالرز ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس قوت استدلال جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، قوت ہوتی ہے ان کے پاس لیکن وہ استدلال صحیح نہیں کر پاتے، اپنے اس قوت استدلال کو صحیح استعمال نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ غلط فتویٰ دے بیٹھتے ہیں۔ تو دوسری ہوتی ہے ممارست انسان کے پاس، یعنی اہل فن کے پاس اس نے وقت گزارا ہو، ایک کہہ لے کہ جد و جہد مسلسل کے ساتھ وہ اپنے آپ اپنے اندر قوت استدلال پیدا کرتا ہے، اس فن کی کتابیں پڑھتا ہے، اور کتابوں کے ساتھ وہ کتابیں خود نہیں پڑھتا بلکہ علماء سے جو ہے اس نے وہ اس فن کو سیکھا ہوتا ہے۔ تو اس کے پاس اس طرح ممارست کے ذریعے بار بار اس کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسے واہ نہیں پڑتا، یہ کہنا بار بار اس کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر قوت استدلال پیدا ہو جاتی ہے۔ جی، آگے پڑھیں گے۔ قال الإمام حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث ابن حزن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. احدت أم حفيد احدت بنت نہیں ہے، حارث بن حزن. نہیں یہ احدت الى النبی، انہوں نے تحفہ پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جی، سمنن گھی، دیسی گھی ان کو پیش کیا، و عقیقاً اور کچھ پنیر پیش کیا، اس کے علاوہ و آدوبن، آدوبن یہ ضبن کی جمع ہے، اور ساڑھنے کے گوشت پیش کیے، ساڑھنے پیش کیے۔ فدعا بہن نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں منگوائیں یعنی جو آپ کو تحفہ دی گئی تھی۔ فَأُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ، اور یہ چیزیں کھائی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر، یعنی آپ اور آپ کے اصحاب بیٹھے تھے اور اس دسترخوان پر یہ چیزیں کھائی گئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی۔ تَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں کھایا، یعنی کس کو نہیں کھایا؟ سانڈے وغیرہ کو، یا سانڈے، سانڈے کے گوشت کو، یعنی سانڈے نہیں کھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل متقذری لہو، گویا کہ آپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں، آپ اس کو یعنی ناپسندیدگی کی وجہ سے آپ کی تبھی جو ناپسندیدگی ہے، شرعی ناپسندیدگی نہیں ہے، تبھی جی نہ کیا آپ کا کھانے کو۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا، اب یہ استدلال ہے عبداللہ بن عباس کا، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا، اگر یہ سانڈے حرام ہوتے، ما اکلنا علی مائدتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر انہیں نہ کھایا جاتا، ولا امر باکلہن، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھانے کا حکم دیتے۔ آپ نے کھانے کا حکم دیا نا کہ آپ کھا لو، میں نہیں کھاتا، مجھے طبعاً یہ پسند نہیں ہے، یا میرے علاقے کے نہیں ہے اس لیے میں پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ہوتا ہے، بعض نیچروں کے اندر یہ ہے، لیکن خالد بن ولید نے بڑے مزے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھائے۔ تو لہٰذا سیدنا عبداللہ بن عباس کا یہ استدلال ہے کہ اگر یہ حرام ہوتا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے سامنے نہ کھانے دیتے اور نہ کھانے کا حکم دیتے۔ جی، قال الإمام حدثنا أحمد بن صالح على حدب قال أخبرني يوسف عن ابن شهاب أخبر ابن عبد الله قال قال صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما
أو بصلا فليعتزلنا، جو کوئی سوم یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے دور رہے. او لیعتزل لہسن، مسجدنا، یا یہ کہا کہ ہماری مسجد سے سومن کو دور رہے. سمجھتے ہیں نا، سومن کہتے ہیں لہسن کو، لہسن کو، اور جسے تھوم کہتے ہیں. اس نے تھوم یا پیاز کھایا وہ ہم سے جدا رہے، الگ سے. او یہ فرمایا آپ نے، لیعتزل مسجدنا، ہماری مسجد کے پاس نہ آئے وہ. ولیقعد فی بیتی، اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے، یعنی وہ باجماعت نماز کے لیے نہ آئے، اس نے یہ کام کچا کھا لیا. وَإِنَّهُ، آگے جی. وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَإِنَّهُ أُتِيَ بِبَدْرٍ، یعنی طبقا ان کے پاس آیا. قال ابن وهب يعني تھال، طبقا فيه خجرات من بخور، طبقن کا مطلب ہے تھال لایا گیا ہے، بخل یعنی ان کے ایک پاس تھال لایا گیا جس میں کچھ سبزیات تھیں، خاضرات من بقول. حال جس میں کچھ سبزیاں تھی. ترکاریاں جیسے کہ. لها ريحا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ فسال عنہا، ان کے بارے میں پوچھا آپ نے، ان ترکاریوں کے بارے میں. فاخبر بما فیہا من البقول، جو ترکاریاں اس میں تھی اس بارے میں بتایا گیا کہ یہ والی ترکاریاں اس میں ہیں. وقال، آپ نے کہا قربوہا، اسے یہ صحابہ کے قریب کر دو، یعنی جو بیٹھے ہیں. آپ نے خود تو تراول نہیں فرمایا، کہا کہ ان کے قریب کر دو یہ. فقربوها الى بعض اصحابہ کان معه، تو لوگوں نے اسے آپ کے کسی صحابی کے قریب کر دیا جو آپ کے ساتھ تھے، جو آپ کے ساتھ ہی تھے. کہاں فلما رآہ کریہ اکلہا، کریہ اکلہا، جب اس نے اسے دیکھا تو اسے کھانا اپنا پسند کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا کہ آپ نہیں کھا رہے، تو اس شخص نے بھی کھانا اس کو ناپسند کیا. کالا، آپ نے فرمایا کل، تم تو کھاؤ. فإنی اناجی من لا تناجی، کہ میں نے ان سے مناجات کرنی ہوتی ہے، ان سے سرگوشی کرنی ہوتی ہے جس سے تم سرگوشی نہیں کر رہے ہو. یعنی میں نے جبرائیل سے سرگوشی کرنی ہوتی ہے، ان کے قریب بٹھانا ہوتا ہے، تو میرے پاس سے بدبو نہ آئے، اس لیے میں یہ احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کھاتا. تم تو کھا لو، تم نے تو سرگوشی نہیں کرنی ہوتی جبریل کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانے کا کہہ دیا. وقال ابن عفیر عن ابن عباس عن ابن وهب بقدر بدرین، ایک ہنڈیا لائی گئی فی خضرات، جس کے اندر سبزیاں تھی، ترکاریاں، یعنی ترکاریاں پکائی گئی تھی، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں، لہسن بھی ڈالا گیا تھا، پیاز بھی ڈالا گیا تھا، اور دیگر چیزیں ڈالی گئی تھی. تو آپ نے اس کو طبعاً ناپسند کیا اور اپنا عذر پیش کیا کہ میرے ساتھ، میں تو مناجات کرتا ہوں جبریل کے ساتھ. کہتے ہیں ولم یذکر اللیث و ابو صفوان ان یونس و قصۃ القدر، انہوں نے ہنڈیا والا قصہ ذکر نہیں کیا اپنی روایت کے اندر. فلا ادری ہوا من قول الزہری، میں نہیں جانتا کہ یہ زہری کا قول ہے، او فی الحدیث، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے. کسی کا کوئی سوال جی؟ یاد رکھیں کہ یہ جو لہسن وغیرہ ہے، پیاز ہے، یہ حرام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے اس کی وجہ بیان کر دی. اور آپ نے دوسری روایت کے اندر خود فرمایا کہ میں اس کو حرام نہیں کرتا تمہارے اوپر، تم اس کو کھا سکتے. جی، سوال آگے جی. امام سعد بن ابراهيم قال حدثنا ابي وعمي قال حدثنا ابي عن ابيه قال اخبرني ابن جبير ان اباه جبير ان اباه ربع اخبره ان امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم
कल्लन अमरहा बिअम्र कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की किसी मामले में, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे किसी चीज़ का हुक्म दिया। फ़क़ालत अरअयत या रसूल अल्लाह इल्लम अजिद का, तो उस खातून ने कहा अल्लाह के रसूल मुझे बतलाइए तो अगर मैं आपको न पाऊँ तो क्या करूँ। क़ाल पढ़िए जी, पढ़िएगा जी। फ़क़ालत अराईता इन या रसूल अल्लाह इल्लम अजीद का, अगर मैं आपको ना पाऊँ, यानी आपने दोबारा आने का कहा है, तो अगर मैं आपको ना पाऊँ, काला, आपने फरमाया। अब ये ना आना, ना पाऊँ से मुराद, जब उसने कहा ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मुराद लिया कि ये मुराद इसकी मेरी मौत है, यानी मेरा दुनिया में जिंदा रहना ना पाऊँ, ये मुराद है। तो काला, आपने फरमाया इल्लम तजीदीनी, अगर तुम मुझे ना पाओ, दोबारा आओ तो मुझे ना पाओ, तो फाती अबा बकरी, तो अबू बकर के पास चले जाना। यानी आपने यहाँ मख्फी इशारा दिया है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की खिलाफत की तरफ। अच्छा, आपको आवाज़ आई है मेरी? जी जी, मुझे आवाज़ आपकी नहीं आ रही, आपको मेरी आवाज़ आई है? जी जी आवाज़ ठीक है। ज़ादल हुमैदी अन इब्राहिम बिन साद का अन्नहा तानिल मौत, गोया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत मुराद रह गई। यानी आप सब, अब इसमें दो चीज़ें जो है ना मल्ले शायद बन सकती हैं। एक तो उसने इल्लम अजीद का ये लफ्ज़ बोल के बोले हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुराद मौत लिया है कि ये मेरी मुराद मौत रह रही है, तो आपने फिर उसको उस एतबार से जवाब दिया। दूसरा ये है कि आपने मख्फी इशारा कर दिया है सैयदना अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की तरफ, यानी इसको इशारा तो नस कहते हैं, ये नस की तरफ इशारा है। तो मनसूस तो नहीं है खिलाफत, यानी आपने खुले लफ्जों में नहीं कहा कि अबू बकर को मेरे बाद खलीफा बनाया जाए। जी, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतुन नस के जरिए सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला की खिलाफत की तरफ रहनुमाई कर दी। मामला वाज़ेह जी। जी, किसी का कोई सवाल जी आने वाले सबक में? ये आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी शेख साहब आवाज़ आ रही है। लेकिन आप लोगों की आवाज़ मुझे नहीं आ रही। शेख साहब जी, मेरी आवाज़ आ रही है। ये आपकी आवाज़ वैसे आ रही है, लेकिन ये आवाज़ नहीं आ रही कि समझ आई कि नहीं आई। जी जी शेख साहब समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये कादियानी वाली किताब जी पढ़ेंगे जी। उलमा इस्लाम और आमतुल मुस्लिमीन को गालियाँ।
پیچھے ہم نے پڑھا تھا صحابہ کرام صحابہ کرام کو برا بلا کہا گیا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ بازی کی گئی ہے۔ اور ابھی ہم کچھ پڑھتے ہیں، علماء علماء اسلام اور عامت المسلمین کو گالیاں۔ یہ باب کی حیثیت سے نامکمل رہ جائے گا اگر مرزا کے ان کلمات طیبہ استغفر اللہ کلمات خبیثہ اور کا نمونہ پیش نہ کیا جائے جو اس نے اپنے مسیح اور محمدی اخلاق کے نمونے کے طور پر علماء اسلام اور عامت المسلمین کے حق میں کہا ہے۔ حضرت مسیح کے سلسلے میں اس مرزا کے فرمودات پڑھ کر اگر عام مسلمانوں کے متعلق ان کی اس کی پاکیزہ زبان انورٹڈ کاماز میں اور شیریں کلامی کا اندازہ کرنا مشکل نہیں، بلکہ لیکن شنیدہ کے بود ماند دیدہ، ٹھیک ہے، شنیدہ کے بود ماند دیدہ، یعنی سنی سنائی بات وہ اثر نہیں رکھتی کہ جو خود بندہ آنکھ سے دیکھ لیتا ہے۔ کیا سنی سنائی بات اس طرح کی نہیں ہو سکتی جو بندہ خود دیکھ لیتا ہے۔ لیسل کیا ایسے کہتے ہیں، کل معینہ، محاورہ کیا ہے جی؟ لیس السم کل معینہ، اس طرح کا کوئی محاورہ ہے؟ اچھا، اب مرزا کی یہ جو باتیں ہیں نا، پڑھیے جی۔ اچھا، یہ تو پڑھ لیا تھا میرا خیال ہم نے۔ اچھا، یہ کیا کہتا ہے؟ اے بدبختو، بدگمانو، ذلیل ملاؤں، پلید ملاؤں، ناپاک تباہ مولویوں، پلید تباہ مولوی، خدا کا ان مولویوں پر غضب ہوگا، مولوی انسان سے بدتر اور پلید تر جاہل۔ اے ہماری قوم کے اندو، نیم عیسائیوں، کیا تم نے نہیں سمجھا کہ فتح کس کی ہوئی؟ اے بے ایمانو، نیم عیسائیوں، دجال کے ہمراہیوں، اسلام کے دشمنوں، کیا پیش گوئی کے دو پہلو نہیں تھے؟ جاہل سجادہ نشین، فقیری اور مولویت کے شتر مرغ شیاطین الجن والانس، اے فرقہ بد ذات مولویہ، تم کب تک حق کو چھپاؤ گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خصلت چھوڑو گے؟ اے ظالم مولویوں، تم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کل انام کو پلایا۔ مردہ پرست پادری اور نفاق زدہ یہودی سیرت مولوی سخت ذلیل ہو گئے۔ بعض خبیث طبع مولوی جو یہودیت کا خمیر اپنے اندر رکھتے ہیں، یہ دل کے مجذوب اور اسلام کے دشمن یہ نہیں سمجھتے دنیا میں سب سے جانداروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق خنزیر ہے، مگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ یعنی وہ علماء اسلام ہیں جو اپنے نفسانی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں۔ اے مردار خور مولویوں، او گندی خور روحو، تم پر افسوس کہ تم نے میری دعوت کے لیے اسلام کی سچی گواہی کو چھپایا۔ یعنی اس قدر خبیث ہے مرزا، یعنی میری عداوت میں کہتے ہیں اسلام کی سچی گواہی کو چھپایا۔ زیادہ کرو، اے اندھیرے کے کیڑوں، تم سچائی کی تیز چھواؤں کو کیوں کر چھپا سکتے ہو؟ اب یہ ایک نبی کی زبان ہے، اللہ اکبر، اور ہمارے نبی لیسا بفظ ولا غلیظ، ہمارے نبی تو نہ سخت ترش روح تھے نہ بری زبان استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کی تو گواہیاں تورات و انجیل میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں جی، عارف صاحب، ڈاکٹر عارف صاحب کہہ رہے ہیں کہ گالیوں کا ڈاکٹریٹ حاصل ہوگا اس کو۔ جی بالکل
اچھا جی، جو شخص ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں، یعنی یہ زنا کی اولاد بننا چاہتا ہے کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا۔ حرام زادہ کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی رائے اختیار نہ کرے، یعنی مرزا صاحب مرزا کی 100% جھوٹی پیش کوئی کو سچ نہ ماننے اور اس کی مکمل شکست کو فتح نہ تسلیم کرے، تو اس کا یہ نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ جو اس فتح کو نہیں مانتا نا، وہ نعوذ باللہ حرام زادہ ہے۔ تو یہ سارے علماء جو اس کی فتح اس کو شکست خوردہ قرار دیتے تھے، یہ ان کے بارے میں اس طرح لکھتا تھا۔ مرزا ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ یعنی سب مسلمان مجھے قبول کرتے اور میری دعوت کو مانتے ہیں، مگر بدکار رنڈیوں کی اولاد یعنی حرام زادے نہیں مانتے۔ زیادہ یعنی یہ کیا جذبات رکھتا تھا ہمارے بارے میں، یعنی مسلمان جو اس کو نہیں مانتے۔ کہتا ہے عربی شعر کے ساتھ کہ میری مخالفت جنگلیوں کے میرے مخالف جنگلوں کے سور ہیں اور ان کی عورتیں ایسی ہیں کہ کتیاں بھی ان کے سامنے ہیچ ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی یہ واضح طور پہ گالیاں ہیں نا، واضح گالیاں۔ اچھا، مرزا کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی محمد حسین بٹالوی، احمد اللہ امرتسری اور ثناء اللہ امرتسری رحمہم اللہ اجمعین، کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ کی عادت ہے کہ ابو جہلی مادہ کے جوش سے انکار کے لیے کچے ہیلے پیش کیا کرتے ہیں۔ ادا کرو، ابو جہلی مادہ کے جوش میں۔ اچھا کہتے، اچھا یہ زمینہ نزول مسیح میں تو مرزا نے اپنے فرد غضب کے اظہار میں کمال ہی کر دیا کہ مولانا امرتسری پر لعنت بیچتے ہوئے ہندسوں میں نہیں بلکہ لفظوں میں 10 مرتبہ لفظ لعنت 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 لکھا، اتنا چلا گیا۔ اور نور الحق میں اس سے بھی بڑھ کر کمال کا مظاہرہ کیا کہ عیسائیوں کے لیے 1000 بار لفظ لعنت لکھا، جو کتاب مذکور کے صفحہ 121 سے 125 تک پھیلا ہوا ہے۔ یعنی اس نے 5 صفحے پورے جو ہے نا لعنت لعنت کا لفظ لکھا ہے، زیادہ کرو۔ یعنی اس قدر یہ مخبوط الحواس آدمی تھا۔ اچھا، یہ بس اس بارے میں لکھتا جا رہا ہے لکھتا جا رہا ہے۔ کہتا ہے احمق دل کے اندے، دجال تو ہی جلجال تو ہی ہے، دجال تیرے ہی نام ثابت ہوا یہ کسی اور کا حق سے لڑتا رہ، آخر اے مردار دیکھے گا کہ تیرا انجام ہوگا، اے عدو اللہ تو مجھ سے نہیں خدا سے لڑتا ہے۔ ہاں ہاں، یہ بھی آگے اس نے نظم لکھی ہے اور اس کے اندر بھی گالیاں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ مرزا کا اپنا کردار دیکھیں جی اب، مرزا کی شراب نوشی، تاجور صاحب پڑھیے گا جی۔ خود کہتا ہے محبی اخویم حکیم محمد حسین صاحب سلام اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس وقت میاں یار محمد بیجا جاتا ہے، آپ اشیاء خریدنی خود خرید دیں اور ایک بوتل ٹانک وائن پلومر کی دکان سے خرید دیں، مگر ٹانک وائن چاہیے اس کا لحاظ رہے، باقی خیریت ہے، والسلام۔ ہاں جی، یہ خیال ہے جی میرے لیے شراب خرید دو، یاد رہے کہ ٹانک یا کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے، اصلی درجہ کی ولایتی شراب کا نام ہے، ٹانک داد عیش۔
اس بات کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی دوسری بیوی کے لیے سونے چاندی ہیروں کے جو زیورات بنوائے تھے ان کی مجموعی قیمت اس دور ارزانی میں 4,000 روپے سے زیادہ تھی۔ استغفر آپ لاہور سے نہایت اعلیٰ درجہ کی مشق خالص پے در پے منگاتے تھے۔ یعنی یہ مفرح ساری اس کو جو ہے عنبری نا یہ مراد جو ملتی تھی نا یہ انگریز کی طرف سے ملتی تھی، انگریز کا یہ لگایا ہوا پودا تھا نا، تو یہ ساری مراد اس کو انگریز سے ملتی تھی، اس کا کیا ذکر کیا بھی جائے آگے۔ اچھا آگے جی، شاندار خیمے، عمدہ بستر، عمدہ بیگمی پان آپ کے لوازمات میں سے تھے، تازہ پکوڑے، پرندوں کا گوشت، مرغ مسلم، پٹیر، مچھلی، کباب، مرغ، بنی ہوئی بوٹیاں، خوب سینکی ہوئی چپاتیاں، پتلا شوربہ جس میں گوشت خوب گداز ہو چکا ہو، کنجبین، چاول، شیریں، میٹھی روٹی، اعلیٰ درجے کی مغزیات، قیمتی میوہ جات وغیرہ آپ کی مرغوب غذائیں تھیں۔ ہزار بند عموماً ریشمی ہوتا تھا۔ ہاں، کتنا امیر آدمی تھا ہے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ سے خرچ کرنے والے تھے۔ فینسی پارچہ جات اور نفیس اشیاء خریدنے کے لیے آپ کی اہلیہ محترمہ لاہور تشریف لے جایا کرتی تھی اور عرصہ دراز تک لاہور میں ہی قیام فرما رہتی تھی۔ یہ سارے حوالے نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ افیون سے شغف، افیون بھی ایک نشے کا ڈاڈی قسم ہے جی۔ افیون کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ چاچی ہاں جی۔ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا کہتا تھا کہ بعض اطباء کے نزدیک افیون نصف طب ہے۔ مرزا نے تریاق الہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت بنائی اور اس کا بڑا جز افیون تھا، اور یہ دوا کسی قدر افیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اول حکیم نور الدین کے 6 ماہ سے زائد تک دیتے رہے، اور خود بھی وقتاً فوقتاً مختلف امراض کے دوران استعمال کرتے رہے۔ ہاں جی، یہ اس کا خلیفہ اول تھا حکیم نور الدین، جو سارے یہ مشورے دینے والا تھا اس کو۔ اس پر آپ کو ایک نظم بھی سنائیں گے کبھی نا حکیم نور الدین کے، وہ پنجابی میں نظم ہے میرا خیال، کبھی سنائیں گے آپ۔ جی آگے جی، یہ کیا ہے جی؟ مرزا کی خدمت میں نامحرم عورتیں۔ اب یہ مرزا الزام لگاتا تھا خبیث آدمی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ اس کی اپنی جو اس کی حالت ہے وہ تو جھوٹ ہے نا جو عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن اس کی اپنی حالت کیا ہے ذرا ملاحظہ کریں گے۔ اچھا المنبر لائل پور نے موثق قادیانی ذرائع کی بنیاد پر لکھا ہے کہ مرزا نامحرم عورتوں سے ٹانگیں دبایا کرتا تھا، اور نامحرم عورتیں بوڑھی بھی ہوا کرتی تھی اور جوان بھی۔ زیادہ کیجیے۔ اس طرح اس طرح مرزا اپنی سادہ لوہی کا سکہ جمانے کے لیے فنی چیزوں میں اپنے بدھو پن کا مظاہرہ فرمایا کرتا تھا، مگر آپ کی جمالیاتی حس اس قدر تیز اور مشاہدہ حسن اس قدر گہرا اور پختہ تھا کہ عورتوں کا صرف چہرہ دیکھ کر اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ حسن دیر پا ہوگا یا جلد ڈل جائے گا۔ آپ کا صاحبزادہ راوی ہے کہ آپ خوبصورت چیز کو پسند کرتے تھے۔ روزوں سے خلاصی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اس بارے میں جرات اور بے باکی کا حال یہ تھا کہ ایام رمضان میں کھلم کھلا کھاتے پیتے تھے، کوئی معترض ہوتا تو عذر تلاش لیتے۔ فریب کاری، اب وہ جو 50 جلدیں بنانے کا، براہین احمدیہ میں 50 جلد چھاپنے کا اعلان کیا تھا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اعلان کر دیا کہ مسودہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں بڑے بڑے چندے وصول کیے، پھر اللہ جی پڑھیں جی۔
اگر اس کے بارے میں کچھ ہم نے پڑھ بھی لیا تھا. جی پڑھیے طاہر صاحب، آگے پڑھیے. بہشتی مقبرہ. بہشتی. 20 دسمبر 1905 کو الوسیہ نامی ایک ٹریکٹ شائع کر کے اپنے مریدوں کو انذار و تخفیف کے ماحول میں یہ بشارت سنائی کہ ایک فرشتہ نے خواب میں مجھے ایک قطعہ زمین دکھلایا ہے، اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا ہے، اور ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ ان برگزیدہ لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں. ہے نا، وجہ سے غیب کی خبریں دے رہا ہے. یہ اس اصل کہتا ہے بات کہ ہے. اس نے کہا تھا کہ اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جو اپنی جائیداد کے 10ویں حصے یا اس سے زیادہ کی وصیت کر دے. ہاں جی، یہ معیار ہے اس جنت اور جہنم کا. آگے جی. مرزا کہتا ہے چونکہ اس خدا نے مجھے یسوع مسیح کے رنگ میں پیدا کیا تھا اور توارد طبع کے لحاظ سے یسوع کی روح میرے اندر رکھی گئی تھی، اس لیے ضرور تھا کہ گم گشتہ ریاست میں مجھے یسوع مسیح کے ساتھ مشابہت ہوتی. پیشین گوئیاں ہیں مرزا کی. جو پیشین گوئیاں غلط ثابت ہوئی. چلیے اس کو ذرا تفصیل سے پڑھیے گا جی. جی. یہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مرزا مبلغ اسلام کی حیثیت سے ظاہر ہوا تھا، اور اس وقت اسلام کے دو اہم حریفوں یعنی آریوں اور عیسائیوں سے پنجہ آزمائی کا مشغلہ اختیار کیا تھا. 1884 تک جب براہین احمدیہ کی چاروں جلدیں منظر عام پر آ گئی تو آپ نے ان دونوں فرقوں کو دعوت دی کہ اگر ان کے نمائندے قادیان میں آ کر سال بھر مقیم رہیں تو میرے ذریعے انہیں اسلام کی صداقت کے معجزات دکھلائے جائیں گے، اور یہ معجزات جہاں اسلام کی صداقت کی دلیل ہوں گے وہیں مرزا کے مجدد ہونے کا ثبوت بھی ہوں گے. اس طرح کی اعجاز نمائی کا دعویٰ آپ نے 1850 کے آغاز میں کیا، اور سال بھر تک لوگ اس کے ظہور کے منتظر رہے. عام مسلمانوں میں جو جہالت و خوش عقیدگی اور مذہبی حمیت و عصبیت پائی جاتی تھی، اس کے سبب مرزا کو یقین تھا کہ اس کشاکش میں مسلمانوں کی ہمدردیاں تمام تر ان کے ساتھ ہوں گی، اور اس سے ان کے دعویٰ کے فروغ و اشاعت میں مدد ملے گی. یہ ظاہر ہے کہ اپنے کاروبار سے دستکش ہو کر محض مرزا کا معجزہ دیکھنے کے لیے کوئی شخص قادیان میں مقیم نہیں رہ سکتا تھا، نہ رہا. اس لیے مرزا کو موقع ہاتھ آ گیا، اور آپ نے مخالفین کی اس عدم توجہ کو اپنی فتح و حقانیت کا ثبوت قرار دیتے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھایا. یعنی آغاز جنوری 1886 میں آپ نے اپنے 3 معتمد علیہ مریدوں کے ساتھ ہوشیار پور وارد ہوئے اور مریدوں کو مختلف خدمات پر مامور و معین کر کے ایک بالائی حجرے میں یکو تنہا چلہ کشی شروع کی. 40 دن کی اس مدت میں تنہائی میں آپ نے علوم رمل و جفر اور فن نجوم سے کام لے کر متعدد پیشن گویا تیار کی، اور 20 فروری 1886 کو چلہ کشی سے فارغ ہوتے ہی ایک اشتہار پریس کے حوالے کیا. اس اشتہار میں آپ نے بشارت سنائی کہ میں نے سراج منیر نام کا ایک رسالہ تحریر کیا ہے جو چند ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا. یہ رسالہ مخالفین اسلام کے سامنے ایسا چمکتا ہوا چراغ ہے جس کی ہر ایک سمت سے گوہر آبدار کی طرح روشنی نکل رہی ہے، اور بڑی بڑی پیش گوئیوں پر جو ہنوز وقوع میں نہیں آئے مشتمل ہے. یہ رسالہ تو شائع نہ ہوا کہ اس کی پیش گوئی منظر عام پر آتی، بلکہ براہین احمدیہ کی طرح اس کے نام پر بھی مرزا نے ایک خطیر رقم وصول کر کے ہضم کر لی. البتہ 20 فروری 1886 کے محولہ بالا اشتہار میں
مرزا نے بطور نمونہ اس رسالہ کی چند پیشن گویاں درج کر دی اور ان کی صدق کو اپنی صداقت اور من جانب اللہ الہام یافتہ اور مجدد ہونے کا ثبوت قرار دیا، کیونکہ ان پیش گوئیوں پر آئندہ بہت کچھ لے دے ہوئی، اس لیے ان کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔ پہلی، مرزا کی پہلی الہامی پیش گوئی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک قدسی صفات لڑکا عطا کرے گا جس کا نام انموائل اور بشیر ہوگا۔ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ اس کے طویل صفات میں مرزا صاحب نے ایک سے زائد صفات سیاہ کرتے ہوئے یہاں تک لکھا: فرزند دلبند، گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کأن اللہ استغفر اللہ کأن جی دوسری پیش گوئی یہ تھی کہ آئندہ بعض خواتین مبارکہ سے مرزا صاحب کی شادی ہوگی اور اس سے مرزا صاحب کی نسل خوب پھیلے گی۔ تیسری پیش گوئی یہ تھی کہ مرزا کے جدی بھائیوں کی ہر ایک شاخ کاٹی جائے گی اور وہ جلد لاولد رہ کر فوت ہو جائیں گے۔ چوتھی پیش گوئی یہ تھی کہ ایک اجڑا ہوا گھر مرزا سے آباد ہوگا اور ایک ڈراؤنا گھر برکتوں سے بھر جائے گا اور آخری دنوں تک مرزا کی ذریت سرسبز رہے گی۔ مرزا نے یہ پیش گوئیاں اس وقت داغی تھی جب وہ دعوت اعجاز نمائی کا یک سالہ دور کسی آزمائش میں پڑے بغیر بلطائف الحیل گزارنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان پیش گوئیوں کا سب سے بڑا فائدہ مرزا کو یہ مطلوب تھا کہ جو لوگ آپ کے معتقد ہیں وہ بدستور دام ارادت میں پھنسے رہیں، اور جو متردد یا مخالف ہیں انہیں طویل عرصہ تک ان پیش گوئیوں کے صدق و کذب کے لیے خاموشی سے انتظار کرنا پڑے گا۔ اس دوران آپ اطمینان کے ساتھ اپنی کارروائیاں انجام دیتے رہیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ اس اشتہار کے بعد اس نے بڑی ہوشیاری سے حلقہ ارادت وسیع کر کے اخذ بیعت اور تنظیم جماعت کا کام انجام دیا اور مخالفین کے شور و شغب سے بھی بڑی حد تک محفوظ رہا۔ ہاں، ان پیش گوئیوں کا جو حشر ہوا اس کی بھی مختصر سی روداد سامنے رکھ لینی چاہیے۔ روداد یہ ہے کہ یہ تمام پیش گوئیاں 100% جھوٹ اور غلط ثابت ہوئی۔ اس اشتہار کے بعد مرزا کے نکاح میں کوئی خاتون نہ آ سکی، آپ کے جدی بھائیوں کی نسل بھی نہ کر سکی۔ تھوڑے عرصہ بعد مرزا نے ظاہر کیا کہ ایک اجڑے ہوئے گھر کے آباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شادی آپ کی چچیری بہن کی ایک لڑکی محمدی بیگم سے ہوگی، لیکن یہ شادی کبھی بھی نہ ہو سکی، بلکہ ہزاروں جتن کرنے کے باوجود اس بارے میں مرزا صاحب کو جس ذلت اور رسوائی اور ناکامی نامرادی سے دوچار ہونا پڑا وہ ایک غیرت مند انسان کے لیے موت سے بھی بڑھ کر ہے۔ مرزا غالباً بڑی حسرت سے کہتا رہا ہوگا، جو آرزو ہے اس کا نتیجہ ہے انفعال، اب آرزو یہ ہے کہ کوئی آرزو نہ ہو۔ مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ چوتھی پیش گوئی کے بارے میں، جہاں تک مرزا کی اولاد کے سرسبز و شاداب رہنے کا تعلق ہے، اس کا اندازہ وہ لوگ اچھی طرح لگا سکتے ہیں جنہیں آج کل پاکستان میں قادیانیوں کے حالات کا علم ہے، یا جنہوں نے 1947 میں قادیان کی تباہی کی داستان پڑھی ہوگی۔ بہرحال ان پیش گوئیوں کے وہ نتائج ہیں جو 90 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کی بدولت آج ہمیں بالکل واضح اور متعین شکل و صورت اور خط و خال میں معلوم ہے، لیکن جس وقت یہ پیش گویا داغی گئی تھی اسی وقت ان کے نتائج نہیں جانے جا سکتے تھے، بلکہ بعض پیش گوئیوں کا نتیجہ کا فیصلہ مرزا کی وفات کے بعد ہی ہو سکتا تھا، مثلا اس کے نکاح جدید کا، یا بعض پیش گوئیوں کے نتیجے کا فیصلہ وفات کے بعد بھی نہیں ہو سکتا تھا، مثلا یہ کہ اس کی اولاد کی شادابی و غیر شادابی کا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ فوری طور پر نہ تو ان پیش گوئیوں کے متعلق کوئی رائے دنی کی جا سکتی تھی اور نہ کسی قسم کے رد عمل کا اظہار کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح مرزا نے ایک ایسا داؤ مارا تھا جس کے طفیل آپ کسی آزمائش میں پڑے بغیر اپنی متعین کردہ راہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ لیکن پہلی پیش گوئی جو قدسی صفات لڑکے کی بابت تھی وہ آپ کے لیے بہت جلد آزمائش کا سبب بن گئی، کیونکہ 20 فروری 1846 کا اشتہار جب شائع ہوا تو آپ کی نئی بیوی امید سے تھی۔ اس نے پیش بندی کے طور پر اگرچہ بعض اشتہارات میں اس شک کا اظہار کر دیا تھا
اس پسر موعود کا موجودہ حمل سے ہونا قطعی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسی حمل سے ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کسی قریب ترین حمل سے ہو جو مدت حمل سے متجاوز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس اظہار تردد کے باوجود اپنے مریدوں کو آپ ہی بتلاتے رہے کہ وہ لڑکا اسی حمل سے ہوگا، اس کا اعتراف خود آپ کو بھی ہے۔ آخر خدا خدا کر کے 15 اپریل 1886 کو فیصلہ کن لمحہ آ پہنچا، اور اس کے گھر لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوگی۔ پھر کیا تھا، مخالفین نے بغلیں بجائیں، اشتہارات چھاپے، مضامین لکھے، خطوط بھیجے، آپ کا قافیہ تنگ کر دیا، اور آپ کی بڑی ہوا خیزی ہوئی۔ لیکن آپ بھی کچھ کم بہادر میں ہم ٹھون کر میدان میں اتر پڑے۔ جن اشتہارات میں پیش بندی کے طور پر آپ نے شک و تردد کا اظہار کیا تھا، ان کی پناہ لیتے ہوئے پوری ڈٹائی کے ساتھ مخالفین کو للکارا کہ میں نے اسی حمل سے پسر موعود کی پیدائش کا دعویٰ کب کیا تھا۔ اس موقع پر آپ نے اپنے مخالفین کو جو گالیاں دی ہیں وہ آپ کی شرافت کا نہایت عبرتناک نمونہ ہے۔ بہرحال لڑکی چند دنوں بعد انتقال کر گئی، مرزا آریوں سے مصروف پیکار ہو گئے، اور پیش گوئیوں کی بابت فضا پرسکوت طاری ہو گئی۔ لیکن 1 سال سے کچھ زائد عرصہ یہ گزرا تو فضا پر فضا پھر سکوت طاری ہو مرتعش گیا، ہوئی۔ فضا پر سکوت طاری ہو گیا۔ جی، فضا پر سکوت طاری ہو گیا، لیکن 1 سال سے کچھ زائد عرصہ گزرا تو پھر فضا مرتعش ہوئی، یعنی مرزا صاحب کی طرف سے یکا یک نہایت تنتنے اور ہمہمے کے ساتھ خوشخبری کے عنوان سے ایک اشتہار شائع ہوا، جس میں اس نے دنیا کو یہ بشارت دی تھی کہ 7 اگست 1887 کو اس کے گھر ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ وہی لڑکا ہے جس کے متعلق اس نے خدا سے اطلاع پا کر اپنے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ وہ موجودہ حمل میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہوگا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ کس قدر نیچے بزرگ پیش اچھا، یہ ایک منٹ، تو ویسے ہے تو حمل ہی، لیکن دوسرے حملے میں جو اس کے قریب ضرور پیدا ہو جائے گا۔ حمل کی جگہ پہ حملے کا لفظ آ گیا، یہ تھا تو حملہ ہی۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ کس قدر بزرگ پیش گوئی ہے جو ظہور میں آئی۔ آریہ لوگ بات بات میں یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم وہ پیش گوئی منظور کریں جس کا وقت بتلایا جاوے، تو اب یہ پیش گوئی انہیں منظور کرنی پڑے گی۔ ہاں جی، تو اور یہی ثابت سبب یہ تھا ہوا، کہ مرزا اب اس کو مزید، اچھا ٹھیک ہے، پڑھتے جائیں، یہ مزہ ہی آ رہا ہے۔ اور یہی سبب تھا کہ مرزا نے اس کا نام بشیر رکھا، کیونکہ آپ فرما چکے تھے کہ پسر موعود کا نام بشیر ہوگا۔ اس اشتہار نے مخالفین کا منہ بند کر دیا، اور مرزا سکون کے ساتھ آریوں اور عیسائیوں سے چونچے لڑانے میں مصروف ہو گیا۔ لیکن اس اشتہار نے جہاں تمام نظاموں کا فیصلہ کر دیا، وہیں مرزا کے لیے آئندہ کو مشکلات کا دروازہ کھول دیا، کیونکہ پسر موعود کی شان تو یہ تھی کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور اس کے اوصاف کا انتہا یہ تھا کہ گویا خود استغفر اللہ۔ لیکن ہوا یہ کہ 16 مہینے کے بعد 4 نومبر 1888 کو یہ بیچارہ خود ہی لقمہ اجل بن گیا، اور مرزا صاحب اور اس کے ہوا خواہوں کو ہمیشہ کے لیے داغ مفار کر دے گیا۔ اب کیا تھا، مرزا کے مخالفین ہر چہار جانب سے ان پر پل پڑے، مگر مرزا بھی ایسے کمزور دل گردے کی آدمی نہ تھے ان شورشوں سے دب جاتے۔ اس نے 1 دسمبر 1888 کو ایک اشتہار شائع کیا۔ اشتہار کیا تھا، 8x26x20 سائز کے 24 صفحات کا پورا ایک رسالہ تھا، جس کا خلاصہ گالیوں بزبانیوں کو الگ کر دینے کے بعد صرف یہ تھا کہ موجودہ لڑکے کو پسر موعود سمجھنے میں مجھ سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس اجتہادی غلطی سے میرے منصب تجدید و امامت یا الہام یافتگی پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ انبیاء کرام سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوتی رہی ہیں۔ اب خدائی الہام کے مطابق وہ لڑکا آئندہ کسی وقت پیدا ہوگا۔ اس کے بعد مرزا کے کئی لڑکے پیدا ہوئے، لیکن وہ کسی کو بھی پسر موعود قرار دینے کی ہمت نہ کر سکا۔ آخر 1889 کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام مبارک احمد رکھا گیا۔ اس لڑکے کو مرزا نے بڑی صراحت کے ساتھ 2 ٹوک الفاظ میں 20 فروری 1886 کی اشتہار پیش گوئی کا مصداق یعنی مصلح موعود قرار دیا، اور حسب دستور
مخالفین پر دل کھول کر ناوک فگنی کی اور بڑے غرور اور ہیکڑ پن کا مظاہرہ کیا۔ مرزا صاحب اتنے یقین کے ساتھ اس لڑکے مبارک احمد کو اس پیش گوئی کا مصداق سمجھتے تھے کہ 8 ہی سال کی عمر میں اس کی شادی بھی کر دی، مگر ادھر شادی ہوئی اور ادھر حضرت ملک الموت آدم کے مسیح نے ہزار جتن کیے اور ہر چاند منتیں سماجتیں کی، لیکن ملک الموت بھی اپنی ضد پر اڑا رہا اور وہی نقشہ پیش ہے جسے کسی بلند پرواز شاعر کی قوت متخیلہ نے اس طرح الفاظ کا جامع پہنایا تھا کہ ملک الموت کو ضد ہے کہ میں جان لے کے لوٹوں، سر بس سجدہ ہے مسیحا کہ میری بات رہے۔ آخر ملک الموت اپنی ضد میں کامیاب ہوا۔ 16 دسمبر 1907 کو مبارک احمد کی روح اس کے تن نازک سے نکال لی اور اس کے جسد خاکی کو نمونِ عبرت کے طور پر مرزا کے ماتم و شیون اور آہ و فگاں کے لیے چھوڑ گیا۔ پھر مرزا صاحب بھی اس پیش گوئی کی کذب کی ذلت، ناکامی کا داغ، صاحبزادے کی مفارقہ غم اور مخالفین کی شتامت کا زخم لیے ہوئے 8 ماہ چند یوم کے بعد اس دنیا کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے، تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے؟ دعویٰ کیجیے، یعنی اس میں جتنی پیشین گوئیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی زندگی کے اندر ہی جھوٹی ثابت کر دی ہیں۔ تو ویسے تو ہمارا 100% کیا، جتنے فیصد بھی لگائے اس سے زیادہ فیصد جو ہے نا اس کے جھوٹے ہونے پر یقین ہے، لیکن پھر بھی لیکن کوئی تکا چل جاتا ہے، لیکن اس کا تو کوئی تکا بھی نہیں چلا، یعنی کوئی ایک تکا بھی صحیح چل جائے نا، بندہ کہتا ہے چلو یہ جو ہوتے ہیں نا مستقبل کی خبر دینے والے، ان کے بھی تکے چل جاتے ہیں، 100 میں سے کوئی نہ کوئی بات تو چل ہی جاتی ہے ان کی بھی، لیکن مرزا کی تو یہ بھی نہ چل سکی، یہ رسوائی ہی رسوائی۔ جی ہاں جی، کہانوں کے تکے چلتے ہیں ایسے زیادہ۔ دعوی مسیحیت کی پیش گوئی متعلقہ ڈپٹی اتھم۔ اس پیش گوئی کا پس منظر یہ ہے کہ مرزا کے دعوی مسیحیت کے تقریباً 2.5 برس بعد مرزا اور ایک عیسائی پادری ڈپٹی عبداللہ آتھم کے درمیان امرتسر میں مناظرہ ہوا۔ یہ مناظرہ 15 روز تک ہوتا رہا، دونوں طرف سے رد و قدح کا سلسلہ چلتا رہا۔ آخر 5 جون 1893 کو مباحثے کے خاتمے کے دن مرزا نے اپنے حریف مسٹر آتھم کے متعلق ایک پرزور پرزور پیش گوئی فرمائی، جس کی اصل الفاظ یہ ہیں: آج رات جو مجھ پر خدا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بہت تضرع اور انتحال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر، اور ہم عاجز بندے ہیں، تیرے فیصلے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا، اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور آج انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر یعنی 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی، بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس سے عزت ہوگی، اور اس وقت جب پیش گوئی ظہور میں آئے گی بعض اندھے سجا کیے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے پر لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔ اچھا، کہتا ہے میں حیران تھا کہ اس بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق پڑا، معمولی بحثیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لیے تھا۔ میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی، یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے، وہ 15 ماہ کے عرصے میں آج کی تاریخ سے ایک سب سزائے موت موت حاویہ حاویہ میں میں نہ پڑے۔ سزائے موت حاویہ میں نہ پڑے تو میں ایک سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے، رسوا کیا جاوے، روح سیاہ کیا جائے، میرے گلے میں رستہ ڈال دیا جاوے، مجھ کو پھانسی دی جاوے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں، اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا۔
زمین و آسمان ٹل جائیں گے، اس کی باتیں نہیں ٹلیں گی۔ یہ پیش گوئی اپنے مضمون میں بالکل صاف ہے، کسی قسم کا ایچ بیچ اس مضمون میں نہیں۔ مطلب بالکل واضح ہے کہ ڈپٹی آتم جس نے آدمی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہوا تھا، اگر مرزا جی کی طرح الوہیت مسیح سے منکر اور توحید محض کا قائل اور اسلام میں داخل نہ ہو تو عرصہ 15 ماہ میں مر کر ہاویہ میں گرایا جاوے گا۔ مگر افسوس ایسا نہ ہوا، بلکہ مسٹر آتم کفر پر رہ کر میعاد مقرر کے بعد بھی قریباً 2 سال تک زندہ رہا۔ مرزا نے اس پیش گوئی کے لوازم ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا، جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس سے عزت ظاہر ہوگی، اور اس وقت جب یہ پیش گوئی ظہور میں آئے گی، بعض اندھے سو جا کے کیے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔ آپ سنیے کہ 5 دسمبر 1894 کو مرزا کی مقرر میعاد پوری ہوگی، لیکن نہ پیش گوئی ظہور میں آئی، نہ اس کے لوازم، نہ کوئی اندھا بینا ہوا، نہ کسی لنگڑے اور بہرے کو شفا حاصل ہوئی۔ البتہ اس موقع پر مرزا اور اس کی جماعت کی جیسے کچھ عزت ظہور لیکن اس موقع پر مرزا اور اس کی جماعت کی جیسی کچھ عزت ظہور میں آئی، خدا دشمن کو بھی نصیب نہ کرے۔ 6 ستمبر کو نہایت دھوم دھام سے شہر شہر جلوس نکلے اور مرزا پر ایسی پھپتیاں کسی گئیں کہ الامان والحفیظ ہر ایک قوم کی طرف سے انہیں ہر ایک قوم کی طرف سے ایک نہیں کئی اشتہارات، اخبارات اور رسالہ جات نکلے، جن میں مرزا کی عزت اور آؤ بغت کے کلمات طیبات بھرے ہوئے تھے۔ اشتہارات کا نقل کرنا تو کار دارت، ان کو نمونہ کا نقل کرنا بھی طول سے خالی نہیں، پھر انہیں نقل کرنے کی چندہ حاجت بھی نہیں، کیونکہ پیش گوئی کی مدت کے خاتمے پر مخالفین نے جیسی خوشی منائی تھی اور مرزا کی جیسی کچھ تذلیل کی تھی، اس کا اجمالی خاکہ مرزا نے خود ہی کھینچ دیا ہے۔ لکھتا ہے انہوں نے یعنی مرزا کے مخالفین عیسائیوں نے پشاور مرزا کے مخالف عیسائیوں نے پشاور سے لے کر الہ آباد تک اور بمبئی اور کلکتہ اور دور دور شہروں تک نہایت شوخی سے ناچنا شروع کیا اور دین اسلام پر ٹھٹھے کیے، اور یہ سب یہودی صفت اور اخباروں والے ان کے ساتھ خوش خوش اور ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے تھے۔ یہاں ان مذبوحی حرکات کا ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہیں جنہیں مرزا صاحب اور ان کے مرید نے وقت مقررہ پر ڈپٹی آتم کی موت کے لیے اختیار کیا تھا۔ مرزا محمود کا بیان ہے کہ آتم کی پیش گوئی کا آخری دن تھا تو نہایت کرب و اضطراب سے اس کی موت کی دعائیں کی گئی۔ فرماتے ہیں، میں نے تو محرم کا ماتم بھی اتنا سخت نہیں دیکھا۔ حضرت مرزا ایک طرف دعا میں مشغول تھے اور بزرگان سلسلہ مسجد میں، اور نوجوان طبقہ خلیفہ اول حکیم نور الدین کی دکان میں، اور عورتیں بھی بہن کرتی تھی اور چیخیں مارتی تھی جن کی آواز 100 گز تک جاتی تھی، اور ہر ایک کی زبان پر ہی فقرہ تھا، یا اللہ آتم مر جائے، یا اللہ آتم مر جائے۔ مرزا کے مرید خاص عبداللہ سنوری کا بیان ہے، جب آتم کی میعاد میں صرف ایک دن رہ گیا تو مرزا نے مجھے کہا کہ عبداللہ، اتنے وزن یاد نہیں، اتنے چنے لے آؤ، اور ایک چنے پر سورہ فیل پڑھو، اور جب وظیفہ پورا ہو تو آپ ہمیں ساتھ لے کر ایک غیر آباد کنویں پر گئے اور وہ چنے اس میں پھینک کر باغ آئے۔ مرزا کی یہ کاروائی نہیں، عملیات کا ایک حصہ تھی جس کی مشق اس نے اوائل عمر میں کی تھی۔ اس عمل کا مقصد یہ تھا کہ ڈپٹی آتم اس کے اثر سے مر جائے، مگر اے بسا آرزو کے خاک شدہ۔ یہاں تو پوری نہیں ہوئی ہے، سارے ہیلے بہانے سے بس جی اتنا ہی کافی ہے فی الحال۔ کسی کا کچھ سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ لا الہ الا انت